آپ لکھتے ہیں اور بہت خوبصورت لکھتے ہیں. آپ کا نہ صرف پاکستان یہ ویژن ہوتی ہے. آج پروگرام کے شروع میں بھی میں جب تذکرہ کر رہی تھی اور تو بہت سے لوگوں کو شاید میری بات اچھی لگے, بہت سی نہ اچھی لگے. ایلان مسک کی اگر میں بات کرتی ہوں تو ایلان مسک کی ویژن ہے جہاں پہ وہ آج پہنچے ہیں. اٹ از ہز ویژن جو ان کو وہاں پہ لے کے گئی. اسپیس ایکس, آپ امیجن کیجئے گا کہ افورڈیبلٹی آف دس ورلڈ از کہ وہی لباس جو ناسا میں تیار کیا جاتا ہے لاکھوں ڈالر میں, وہ 10,000 یا اس سے کچھ زیادہ ڈالرز میں تیار ہو گئے. انہوں نے اپنے جو ناٹ دا سائنٹسٹ اور ایسٹروناٹس, انہوں نے ایک عام آدمی کو واک کرا دی. یس یو کین سے منی ٹاکس, آف کورس اٹس اراؤنڈ دا ورلڈ. تو جناب جو چیئرمین حجویری ڈیولپرز کے جناب تنویر سلطان صاحب, اگین یہ نہیں کہ وہ ہی از جسٹ اے بزنس مین, ہی از اے ویری لرنڈ فائن مین, ہی رائٹس ویری ویل. اور آپ نے ہمارے پاکستان کی سیکیورٹیز کے لیے اس ملک کی فوج کے ساتھ بھی کام کیا, ایئر فورس میں. سر السلام علیکم, میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا اگر تعارف میں. تو لکھتے بہت خوبصورت ہیں, میں نے آپ کے آرٹیکلز اور آپ کی اس پہ ریسرچ کر کے, یعنی آپ کہیں بھی بائس نہیں ہیں. میں نے جتنی آپ کی تحریریں پڑھیں یا آپ کے جو رائٹ اپس کو میں نے دیکھا, تو بتائیے آپ پاکستان جب تشریف لے کے گئے تھے, رجیم چینج کے بعد آپ پاکستان تشریف لے کے گئے تھے, کیا صورتحال پاکستان آپ نے دیکھی؟ میں آج کا بیان دیکھ رہی تھی کہ شاید مشاہد حسین سینیٹر بھی رہے ہیں, مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی رہے, کاف کے ساتھ بھی گئے, مفتی اسماعیل, اور شاید دیر آر کپل آف ادر نیمز. الٹیمیٹلی دے تھاٹ آف جوائننگ پی ٹی آئی. واٹ ہیپنڈ کہ چند لوگ جو پہلے ان لوگوں کے ساتھ تھے, دے ہیو اسٹارٹڈ تھنکنگ اباؤٹ پی ٹی آئی, ویئر ایز سم پیپل ان کے لیے پی ٹی آئی از اے تھریٹ. وعلیکم السلام عارفہ بہن, بہت مہربانی, بہت شکریہ, آپ نے یاد رکھا. آپ کو اور تمام سننے والوں کو میرا سلام اینڈ اے ویری گڈ ایوننگ ٹو ایوری ون. میں دوبارہ بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اتنا عرصے کے بعد بھی یاد رکھا. میں حاضر ہوں, آپ تشریف لائے, شکریہ. بہت مہربانی آپ نے. میں کسی قابل تو نہیں, لیکن آپ نے بڑا ایلیبریٹ میری حیثیت سے زیادہ میرا تعارف کرایا. آئی ایم ویری ہمبل ان مائی کیپیسٹی. ہاں, ایک عاجز سا پاکستانی ضرور ہوں, مسلمان پاکستانی الحمدللہ. تو آپ نے جو سوال کیا, آپ کے سوال بڑا جامع ہے اور اس میں کچھ نشاندہی بھی کی, جس میں آپ نے مشاہد صاحب کا ذکر کیا. عارفہ بہن, یہ جو پاکستان کا سفر ہے نا جی, بالخصوص 2.5 سال کا تقریباً آپ کہہ سکتی ہیں, مارچ 22 آنورڈس, یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ حصہ ہے سفر کا جس میں اس سے پہلے ماضی میں یہ سب کچھ ہوتا رہا, لیکن یہ 2.5 سال اس کی ایک بڑی کنڈنسڈ ورژن ہے, بڑی منتجب قسم کی ایک, وہ سارا کچھ جو ہوا تھا بڑا کنڈنسڈ اور بڑا انٹینس فارم میں یہ سارا کچھ ہوا ہے پاکستان کا. اس کے ڈیٹیل میں جانا تو شاید مشکل ہو جائے گا. میں جو اس کے کی نوٹس ہیں اس کے پہ کچھ آپ کی توجہ اور سننے والوں کی بھی گزرے, تو ہم سب ان چیزوں سے ہیں, لیکن دوبارہ بھی یاد دہانی کے لیے دہراؤں گا, اور اس سے پھر تیہ عکس کریں گے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں آج. اس سارے سفر کے جو کی ایپیسوڈ ہے وہ تھے عمران خان کی حکومت نکالنا, غالباً 7 اپریل 2022 کو. اس کے بعد عمران خان کی ایک ڈیمانڈ تھی الیکشنز کی, وہ ہوتے 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 2024 کے فیبرری میں جا کے وہ الیکشن ہوئے. اس الیکشن کی ایک ورڈکٹ آئی. جن حالات میں وہ الیکشن کیے گئے ہیں یا کرائے گئے ہیں, وہ بذات خود ایک ایکیڈیمیکلی اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو ایک بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے کہ اتنی قوتوں کا اکٹھا ہونا اور پھر ان ساری قوتوں کا اتنا مس یوز ہونا کہ ایک پارٹی سے اس کے نشان کا بھی حق لے لیا جائے, پارٹی کے لیڈر کو جیل میں رکھا جائے, اس کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن نہ ہو سکے, اس کے روابط نہ ہو سکے اپنی عوام الناس سے, ایک سمبل کے اگینسٹ 200 پلانٹس, گاجر, آلو, بھنڈی, اس قسم کے نشانوں کے باوجود, انڈر دو سرکمسٹانسز جہاں پہ وہ پارٹی کو جلسہ بھی نہ کر سکے. میں پری الیکشن ایک ماحول کی بات کر رہا ہوں جس کو اوپر, ٹھیک ہے, اس کے باوجود وہ حضرات جنہوں نے وٹنس کیا ہے, یہاں پہ بھی پاکستان سے باہر جو حضرات, کئی بہت سے اتنے ڈیڈیکیٹڈ پاکستانی تھے کہ خاص ووٹ ڈالنے کے لیے گئے ہیں, وہ شاید میری بات کی تائید کر سکیں گے کہ جن حالات کے تحت وہ ووٹ ڈالا گیا ہے اور اس کے بعد جو نتائج آئے ہیں, میرا نہیں خیال کہ اس سے بڑا
اگر آپ سویلائزڈ انقلاب کی بات کریں تو اس سے بڑا سویلائزڈ انقلاب شاید دنیا کی تاریخ میں یہ تحریر ہونے کے لائق ہے. اور اس کے بعد اس نتائج کو جس طریقے سے الیکشن کمیشن کا الیکشن کا پورا ایک طریقہ کار ہے جس میں فارم 45 47 یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اب اس طریقہ کار کو جتنا بلیٹنٹلی ابیوز اور مس یوز کیا گیا ہے فرام 45 ٹو اٹس ٹرانسلیشن ٹو 47 وہ ہر ایک کے سامنے آیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سارے ایپیسوڈ میں جو نیٹ نتیجہ ہے ایک امتحان ہوتا ہے نا جی, آپ سارا سال اس کی تیاری کرتے ہیں, پھر آپ کا امتحان اس کا ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کی وہ جو تیاری اور محنت ہے اس کا کیا نتیجہ ہے. اور یہاں پہ جو امتحان لینے والا ہے وہ اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ اس کی ساری طرفداری کے باوجود پاکستان کی عوام نے یہ نتیجہ دیا. تو یہ ایک بڑا واضح میسج ہے جی, جس طرح میں نے گزارش کیا نا کہ خاموش انقلاب ہے, یہ کسی انقلاب سے یہ کام نہیں کہ ان ساری بندشوں کے باوجود پاکستان کی عوام الناس نے ایک ورڈکٹ دی ہے جی. اس میں 9 مئی جتنا کچھ آپ کہہ سکتے ہیں سب دھل گیا. یہ ایونچول فیصلہ تھا عوام الناس کا. آپ کتنی کہانی گھاڑ لیں 9 مئی کی, کتنی اس کو کانکاکٹ کریں, پاکستان کی عوام الناس نے اس کو ریجیکٹ کیا. عمران خان کی ڈیفیمیشن کے متعلق میں عمران خان کہہ رہا ہوں چونکہ ٹارگیٹ ہی وہ ہے, اس کے متعلق جو کچھ میڈیا مطلب گھڑی سے لے لیں, ان کا جتنے بھی کیسز ہیں ان کو لے لیں, اگر آپ نتیجہ اینڈ نکالیں تو پاکستان کی عوام الناس نے وہ سب کچھ ریجیکٹ کیا ہے. عدالتوں کو دیکھ لیں, انسٹیٹیوشنز کو دیکھ لیں, جس طریقے سے ابیوز اور مس یوز کیا گیا ہے اور جس حد تک کیا گیا ہے. ججز صاحبان کو آفرین اور ججز صاحبان نے جنہوں نے اس کے باوجود یہ سب آج پاکستان میں نا جی, جب ہم کہتے ہیں پی ٹی آئی عمران خان, پی ٹی آئی عمران خان اب پارٹی سے بہت آگے. عمران خان کی شخصیت, یہ میں اس کے لیے نہیں کہہ رہا کہ میں بالکل کوشش کروں کہ ایک ایکیڈیمک انٹرسٹ میں یہ بات کروں, کسی بھی جب آپ پاکستان کی سیاسی شخصیات کا جب ذکر ہوتا ہے تو عمران خان ایک آل ٹوگیدر بالکل ڈفرینٹ لیگ میں ہے آج ہی. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہی از کمپیریبل with any of its contemporaries present today or of the recent past. آج لوگ اس کو سیاسی مسیح میں کہوں گا تو شاید غلط نہیں کہوں گا. لوگوں کا آج اس شخص سے جو پیار ہے اس کی غلط بھی سچ آئی لوگوں کی عوام الناس میں وہاں پہ پہنچ گیا. وہ یہ ایک حقیقت ہے جی, یہ اس کی پاپولیرٹی کی ایک آپ انتہا سمجھ سکتے ہیں. اچھا یہ ایک حقیقت, اچھا اس کو آپ جتنا ڈینائی کریں, اور آپ دیکھ لیجئے جتنا ڈینائی کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ میں اکثر دوست حضرات کو کہتا ہوں آپ کاپی پینسل پکڑ لیں اور کرونالوجیکلی لکھنا شروع کر دیجئے. لیٹ سے پہلی ڈیٹ ہم لیتے ہیں 25 یا 26 مارچ 2022 جب عمران خان صاحب نے وہ سائفر جس کو کہا جاتا ہے سائفر لہرایا, جو اس کے نوٹس لہرایا یا جو بھی تھے, وہاں سے لے کے آج تک دیکھ لیجئے. یا کم از کم اگر ایک آپ اس کو لاک کرنا چاہتی ہیں تو باجوہ صاحب کی ٹینیور کا جو کنکلوژن تھا اس ڈیٹ سے نومبر 22 کی ڈیٹ لے لیجئے. دیکھ لیجئے کہ ایک چیز بھی جو کرنا چاہیے انہوں نے کر سکے ہیں ان تمام قوتوں نے. اور یہ جو قوت ہے یہ ٹرائک ہے بٹوین دا 3. یہاں میں ایک چیز بالکل واضح کر دوں جی, اس میں فوج کو ملوث مت کیجئے. دیکھیں پاکستان کی فوج, اگر میں صرف آرمی آپ کو کہوں لیونگ اسائڈ ایئر فورس اینڈ نیوی, وہ 7.5 لاکھ سے اوپر ہے. پاکستان میں آج 2 اسٹار 3 اسٹار 4 اسٹار ملا کے بھی دیا لیس دین 300. تو پاکستان کی فوج تو وہ ہے جو آج بھی -40 سیاچین میں مجھے دفاع کر رہا ہے میرا, جو آج بھی کسی آپ دوست میں بیٹھ کے کچھ سیلر میری دفاع کر رہے ہیں. آج بھی اس گرمیوں کے جو مہینے تھے جون جولائی میں کوئی کاکپٹ اسٹینڈ بائی کر رہا تھا پائلٹ جو ہماری دفاع. فوج تو یہ ہے. ہاں فوج کا وہ حصہ جو سیاست میں ملوث ہے اور جو ذمہ دار ہیں سب چیز کی, بالکل اگر وہ سیاست کریں گے تو پھر وہ تنقید کے لیے بھی تیار ہوں. پھر پاکستان کی عوام الناس فوج کا وہی جنرلز ہی ہیں نا, اور وہی دے آر کرپٹ. میں آتا ہوں جی. اب دیکھیے اس کو چونکہ الیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں فوج نہیں کہوں گا جی, چونکہ آپ 2 منٹ کے لیے تصور کیجئے کہ اگر میں وہ حوالدار ہوں جو پچھلے 6 مہینے سے سیاچین بیٹھا ہوں ایٹ اے ہائٹ آف 25,000 فیٹ پلس, جب آپ مجھے فوج کہیں گی اور مجھے بھی اسی طریقے سے الزام مجھ پہ کریں, آپ امیجن کیجئے کہ میری کیا فیلنگز ہوئیں گی. تو ہم ڈسٹنگوش کریں جی کہ فوج کا وہ ایلیمنٹ جو سیاست میں ملوث ہے, بالکل اس کی ہم تنقید بھی کریں گے, ان کی درستی کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں وہ بھی کریں گے. تو اس کو ہمیں ڈسٹنگوش کرنا من اصل قوم بہت ضروری ہے جی. اچھا اب ہم چلتے ہیں
کہ کوئی شک نہیں فوج پیچھے جو ڈیفیکٹو فورس ہے وہ ہے, ایڈمنسٹریٹو فورس کنکاکٹڈ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, اور تھرو جوڈیشری اس کو یہ لیجیٹمائز کراتے ہیں. یہ ٹرائک ہے بٹوین دیز تھری آفیسز جس ایپیسوڈ نے یہاں پہ لا کے آج پاکستان کو کھڑا کیا ہے. اچھا چلیں, اب ہوا یہ ہے کہ عمران خان تو چلے ایک ٹارگیٹ تھا وہ اپنی جگہ پہ, لیکن اپنے اینڈ پر اگر یہ پرفارم کر جاتے تو وہاں پہ بھی شاید کچھ پاکستان کی عوام کو ریلیف مل جاتا. پاکستان کی اقتصادی اگر حالت دیکھیں, جو ایس اے ایف سے آگے پیچھے جو اتنے بھی آپ کر لیں, آج لوئسٹ ہے پاکستان ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ. مطلب کسی کوئی پیرامیٹرز کو پروگرام میں اتنا ٹائم آپ کے پاس نہیں ہوگا تفصیل میں جانے کے, اسی کے لیے ہم برڈ آئی ویو سے اس کو دیکھیں گے. تو آپ کسی بھی چیز میں دیکھ لیں, کہیں پہ بھی آپ کو کوئی مثبت پیش رفت نہیں نظر آ رہی. دیر از نو گورننس, ایبسولوٹلی دیر از نو گورننس. لیکن اس کا اب یہ تو میں نے وہ حالات کو دوبارہ چلے دہرا دیا یا بتا دیا آپ کے سامنے. اس کا ایک بڑا مثبت پہلو بھی ہے. ہم اکثر بڑی پیسمسٹک باتیں کرتے ہیں پاکستان کی, اس سے بہت کچھ ہم نے سیکھا, لیکن چونکہ ابھی وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوا ان دا فارم آف پرفارمنس. چونکہ یہاں پہ ہمارے جو ایک مزاج بنا ہوا ہے, عمران خان کا ایک پیغام ہے اپنے فالوورز کو کہ آپ نے آئین یا دستور سے باہر نہیں جانا, ویئر ایز آن دی ادر اینڈ ہر چیز انکانسٹیٹیوشنل ہو رہی ہے. تو اتنا بڑا متضاد ہے کہ جہاں پہ باوجود اس کے کہ اتنی بڑی ایک پاکستان کی اسٹریٹ فورس ہونے کے باوجود آج بھی وہ شخص ضابطے کے اندر رہ کے سیاست کرنا چاہ رہا ہے. حالانکہ اگر آج وہ چاہے ہی کین ٹرن دا کنٹری اپ سائڈ ڈاؤن. جی آئی انڈرسٹینڈ, سو میں اپنی ناقصی معلومات میں سمجھتا ہوں کہ ہی ٹوڈے ہیز دیٹ اسٹریٹ پاور. جی لیکن پاکستان کے انٹرسٹ کو سپریم رکھتے ہوئے وہ چاہتا ہے کہ آج بھی یہ جو ٹرانزیشن ہے یا ہمارے جو الیکشن کے نتائج ہیں ہمیں ایک لیجٹمیٹ طریقے سے ملیں. چونکہ کر کے تو انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا, کچھ بھی نہیں ہے کر سکے. میرے سر یہاں پہ آپ سے ایک کوشچن آتا ہے کہ دیکھ couldn't gain anything. ابھی آپ نے کہا کہ فوج کو مت مکس کریں ان لوگوں سے 250-300, مگر میرا خیال سارے کے سارے جرنلز بھی برے نہیں ہیں. یہ تو میں نے آپ کو بہت میں نے میکسیمم کہہ کے کہا نا, میکسیمم بھی اگر آپ کر لیں تو اس حد تک ہے. جی مگر ڈو یو تھنک کہ جب کوئی چیز اتنی برائی تک پہنچ جاتی ہے تو کوئی ریزسٹنس ود ان دا آرمی آئے؟ سلمان تاثیر سے ناخوش ہو جاتا ہے اس کا ایک گارڈ اور سلمان تاثیر کو گولی مار دیتا ہے. ڈو یو تھنک کہ فوج کے بیچ میں اس نظام میں کوئی ایسا شخص بھی ہوگا کہ جو ان جرنلز کے اگینسٹ آ کے کھڑا ہو جائے جو لوٹ رہے ہیں پاکستان کو یا سسٹم کو ڈیریل کر رہے ہیں؟ دیکھیے عارفہ بہن, اس کو میں انالائز کر کے آپ کو بتاتا ہوں. جہاں تک آپ صرف جنرل نہیں ہیں, پوری فوج کو اگر آپ دیکھ لیں پریکٹیکلی, اگر آپ فوج کی چلیں اس طریقے سے دیکھیں کہ فوج کی ورڈکٹ دیکھیں تو پریکٹیکلی پی ٹی آئی پاکستان کی ہر کنٹونمنٹ میں جیتی ہے. اس سے بڑا کوئی ثبوت ہے جب سینٹیمنٹ کا اظہار کرنے کا؟ مر جاؤں. پی ٹی آئی پریکٹیکلی پاکستان کی ہر کنٹونمنٹ میں جیتی ہے تقریباً. اگر فارم 45 پہ جائیں تقریباً ہر کنٹونمنٹ میں جیتی ہے. اب آپ کا یہ تو میں نے دے دیا عوام و فوج کا ان جنرل, فوج کا, ان کے بیوی بچوں کا, ان کی فیملیز کا سینٹیمنٹ. اب آ جائیے جو آپ نے بات کہی کہ اس کے خلاف کیوں. عارفہ بہن, جب بھی ہم بات کرتے ہیں ہمارا ایونچوئل مقصد پی ٹی آئی یا فوج نہیں ہے. جی ہمارا ایونچوئل مقصد پاکستان ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بڑی کڑوی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنی خواہشات اور چاہت سے بالا تر ہو کے جب پاکستان کا مقصد آئے تو اس سے بالا تر ہو کے ہمیں سوچنا پڑتا ہے, ہم مجبور ہیں. آج بھی میں کہوں گا کہ یونیفیکیشن آف کمانڈ پاکستان کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے. باوجود اس کے کس کی آج ہم یہ قیمت پہ دے رہے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ یہ سینٹیمنٹ میرا سننے والے دے ول ناٹ ویلکم اٹ. جی لیکن میں اپنی دانست میں اگر میں اس کا تجزیہ کروں اور کوئی موقع ہو تو میں اس کو ایلیبریٹ بھی کروں گا کہ جب ہم پاکستان کا انٹرسٹ دیکھتے ہیں, دیکھیں اس وقت جو اینٹی پاکستان جتنی بھی قوتیں ہیں, دے آر ریجوائسنگ آل دس اینڈ دے ایگزیکٹلی وانٹ دس ٹو ہیپن. دے ایگزیکٹلی وانٹ دس ٹو ہیپن. تو ہم بعض اوقات اپنے گھر میں اپنی لگائی ہوئی آگ سے اپنے دشمن کا فائدہ کرتے ہیں. یونیفیکیشن ہاتھوں کی لگی ہوئی گرہیں دانتوں سے بھی نہیں کھلتی. تو اس کے باوجود I'll not be happy. جی
I'll not be happy. مجھے پتا ہے کہ میرے سننے والے شاید یہ میری ویلکم نہیں کریں گے اس سینٹیمنٹ کو. نہیں, میرا خیال ہے یونیفیکیشن کا آپ کا جو سینٹینس ہے, ایوری بڈی وڈ لائک اٹ, کہ اکٹھے ہوں ایک جگہ پہ, غلطیاں ہوئیں ان غلطیوں کو کا احساس کریں اور ان کو صحیح کریں, اور تو اکٹھا ہونا تو آپ کا بہت پیارا پیغام ہے. اب اس میں میرا خیال ہے ہم یہ دعا کریں کہ آئی ہوپ بیٹر سینس پریویلز جی, وی ہوپ, چونکہ اللہ کرے جی, کاش میں کوئی, میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے, کاش میرے یہ سن بھی رہے ہوں, میں یہی کہوں گا کہ آج بھی پاکستان کے آرمی چیف جس طرح آج ہم اپنے لیفٹیننٹس کو, اپنے کیپٹنس کو, اپنے میجرس کو, اپنے کرنلس کو دیکھتے ہیں, یہ اس سفر سے گزرے ہیں. یہ بھی کبھی ایسے تھے, معمولی بات ہے کہنا, جس دن آپ یو سون ان, آپ اپنی جان اس دن یو پلیج یور لائف ٹو دا سروس اینڈ ٹو دا نیشن. ہی ہیز بین تھرو آل دیٹ. جن حالات کے تحت میں اس تھوڑی ہپوکریسی آ گئی نا, بیکاز وہ قرآن پاک کی آیتوں کو استعمال کرتے ہوئے عام آدمی کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ویئر ایز ان کی جو فیل ہے یا ان کے جو ایکشن ہے اسپیک لاؤڈر دین ہز ورڈ. عارف بہن, میں اس کے باوجود کہتا ہوں آئی ہوپ بیٹر سینس پریویلز جی, آئی ہوپ اب انہوں نے کر کے دیکھ لی ہے جس حد تک وہ گئے ہیں. یہ فوج کی گڈ ول تھی یا ہے, جس کی وجہ سے فوج کا وہ عناصر جو سیاست میں ملوث ہے یہ اس گڈ ول پہ سروائیو کر رہے ہیں آج بھی. آئی ہوپ بیٹر سینس پریویلز اینڈ دے انڈرسٹینڈ کہ اٹس کوسچن آف دی سوائل. یہ ضد ان کو کہیں نہیں لے کے جائے گی. اس ضد کے نتائج دیکھ لیں. لیٹس بی ویری آنیسٹی. ہمارے یہ سپہ سالار تھا نا جی, یا آرمی چیف, چلو سپہ سالار تو سپریم کمانڈر تو صدر ہوتا ہے پاکستان کا, ہمارے یہ آرمی چیف تھا نا جی, آج جنرل باجوہ صاحب, آئی ایم سوری ٹو سے دس تھنگ, He's enjoying abroad. 10 قدم اپنے گھر سے باہر رکھ سکتے ہیں پاکستان کی عوام الناس کے آگے. اس ملک کا آرمی He is enjoying abroad. وہ چلے اس بات پہ آتے ہیں, ابراڈ تو چلو ایک پروٹیکٹڈ, میں کہتا ہوں آپ پاکستانی ہیں تو جناب یہ آپ کا وطن ہے, آپ اس میں کھلا چل پھر سکیں. کھلا یہ دیکھیں, یہ ایک چیز دس اسپیکس فار ایوری تھنگ, دس اسپیکس فار ایوری تھنگ. اور یہ آج دیکھیں نا, اس سے کبھی کہ آدمی سوچے کہ اس سے پہلے کبھی یہ کیوں نہیں ہوا, ود ایکسیپشن آف 1 یا 2 سچویشنز پاکستان کے. میں سر آپ کو ایک ایگزامپل دینے جا رہی ہوں. یہاں پہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں پاکستانی جاہل لوگ ہیں اس لیے ہم وہاں رہنا نہیں چاہتے, یہ مار دیتے ہیں, یہ کر دیتے ہیں. یہاں پہ کینیڈا میں بھی ان کے ہمارے بہت سارے جنرلز ہیں جن کی بے شمار پراپرٹیز کنگ سٹی میں ہیں. دے ڈونٹ منگل ود آرڈنری پیپل, دے منگل ود ان دیئر اون کلاس. نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے جی, آپ جرت نہیں کر سکتے. آئی مین, اور آئی ایم ناٹ ہیپی ٹو سے دس تھنگ جی, سیڈ ہے, ویری سیڈ, کہ میرا سپاہی, اینڈ آف دا سپاہی ہے جی, وہ میرا محافظ ہے, جس کو پاکستان نے یہ عزت دی ہے, اس کی آج اپنے ہی سوائل کے اندر if the army chief has to move within his own country under such security conditions, یہ بہت بڑا سوال ہے ایک جی. بہت شکریہ. اوکے, وہ جو اینٹی ٹیررسٹ ایلیمنٹ وہ ایک اپنی جگہ پہ ہے. جب آپ کو اپنے ہی ملک میں دیکھیں, دنیا میں یہ میرا پیغام ہوگا, میں نے وردی پہنی ہوئی ہے جی, کوئی فوج اس وقت تک فوج ہے جب تک اس کے پیچھے اس کی قوم کھڑی ہے, ادروائز بے میں نہیں ہے وہ وردی. اگر قوم اس فوج کے پیچھے نہیں کھڑی, آپ نے 200 جوانوں اور آفیسر سے لاہور ڈیفینڈ کیا تھا, چونکہ پیچھے پورا لاہور کر رہا تھا, ڈانگ سوٹے لے کے, دیگیں لے کے لوگ پہنچ گئے تھے بارڈر پہ 65 وار میں, پوری قوم کھڑی تھی پیچھے. مورال آپ کا ریفرنگ ٹو 65 وار, تو بعد میں ریپلینشمنٹ آئی. میں مورال کی بات کرتا ہوں جی. تو جس فوج کے پیچھے اس کی قوم نہیں کھڑی جی, جس فوج نے اپنی عوام کا سینٹیمنٹ لوز کر لی ہے ان دیئر انٹرسٹ, آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم. اس کے لیے کوئی بڑا فلسفہ, کوئی اتنی ان کو جو رپورٹیں دی جاتی ہیں, ہارس سینس ہے جی, ہارس سینس چاہیے. 2 قدم چل کے مارکیٹ میں اپنی پوزیشن آرمی چیف ڈسگائز کریں اور جائیں اور دیکھ لیں, وہ حقیقت ہے جی. اور میں بھی کہتا ہوں کوئی نہیں جی, یہ اپنا وطن ہے, انہوں نے گڈ اور بیڈ جس انٹرسٹ سے بھی کیا, جس انٹینشن سے. People would love him. میں یہاں پہ ایک اور بات کہوں گا جی, کہ جو بہت امپورٹنٹ ہے, کہ ان سب کا انہوں نے جو مقابلہ جس شخصیت سے بنا لی ہے, وہ بہت بڑا انسان ہے. ابھی بھی دیکھ لیں, وہ کوئی ڈیروگیٹری بات نہیں کرتا ان کے مطابق. وہ آج بھی جو بات کرتا ہے پاکستان کی بات کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا چند مہینے پہلے, بلکہ سال سے اوپر ہو, عمران خان نے کہا اگر کوئی بہتر پلان ہے تو لے آؤ, میں چھوڑتا ہوں سب کچھ, بٹ ڈو یو ہیو سم تھنگ ٹو پرپوز. اگر آپ یہ کہیں کہ یہ پاکستان چوروں کو دے دیں, اس پہ میں نہیں ایگری کرتا. اگر آپ سمجھتے کہ میں اس میں ایک رکاوٹ ہوں ساری چیز میں, تو آئی ایم ولنگ ٹو وڈرا.
اس کا پاسٹ آپ کریئر دیکھ لیں ایز اے کرکٹر, اس کی ذاتی آپ دیکھ لیں, کبھی اس نے پرسنل نہیں ہوا کسی کے اس کے اوپر جی. آج بھی وہ ایکیڈیمک ہے جی, اور با مقصد رہنا چاہتا ہے, اور پاکستان کے مقصد کی بات کرتا ہے جی, ذاتیات کی بات نہیں کر رہا آج بھی, ایون ٹوڈے ایز اف ہی اسپیک. ہاں شاید وہ انسٹیٹیوشنل ریفارمز کل کو ضرور کرے if he again makes to the office انشاءاللہ, شاید وہ کرے, کوئی وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن آج بھی یہ بڑے فارچونیٹ ہیں کہ ان کا مقابلہ ایک بہت بڑے انسان سے ہے جی, جو پیٹی نہیں ہے جی. اس کی تاریخ دیکھ لیں, ہی ہیز نیور بین, کبھی پیٹی نہیں ہوا عمران خان جی. اب میں زیادہ بات کروں گا تو ہر کوئی کہے گا بہت پرو عمران خان ہے. میں اپنی طرف سے میں بالکل ایکیڈیمک اسپرٹ. سر میں ایک بات, یہ بڑا غدر ہونے لگا تھا پرسوں رات کے 12 بجے تک تاریخ ہے اس ملک کی عدالتیں کھلیں. یہ جو وفاقی آئین رات کے, اٹ واز شیم فل کہ ایک آدمی کو منانے کے لیے اسحاق ڈار صاحب بھی جا رہے ہیں, وزیر داخلہ بھی جا رہے ہیں. وزیر داخلہ آف کورس ریپرزینٹ چیف آف دا آرمی اسٹاف, اور پھر مولانا صاحب آتے ہیں اور وہ بڑے وے میں آتے ہیں. کیا ہوا, مولانا صاحب نے کیا مانگ لیا ان سے کہ وہ آ تو گئے رات کو 12 بجے, مگر ہی ڈڈ ناٹ سائن بیکاز ہی واز کنسرنڈ کہ ان کو یہ مسودہ فراہم نہیں کیا گیا. اور آپ کے پولیٹیکل لیڈرز بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مسودہ انہوں نے بھی نہیں دیکھا تھا بیکاز دس از پریپیئرڈ سم ویئر ایلس. مولانا فضل الرحمان کو دے کوڈ ہیو گیون اینی تھنگ, کیوں نہیں انہوں نے سائن کیا؟ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کوسچن, اٹس اے $1 ملین کوسچن. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, ان سب کو پتہ ہے جی, خالی مولانا فضل الرحمان صاحب کو نہیں, باقی پارٹی والوں میں بھی. آپ کا خیال ہے کہ 100% بے ضمیر لوگ ہیں ان کے ساتھ؟ دیکھیے, پارٹی فورم پہ ہونا, پارٹی کے ڈسپلن کا پابند ہونا انڈرسٹینڈیبل ہے, لیکن ایک جب میں نے ایک لفظ یوز کیا تھا, جب اتنا بلیٹنٹ مس یوز ہے اور ابیوز ہے, یہ جو مسودہ ہے یہ پریکٹیکلی اٹس ٹیمپرنگ ود دا ہول کانسٹیٹیوشن. دس از پریکٹیکلی مارشل لا ان ڈسگائز. آپ کا کیا خیال ہے کہ کتنا ہی بے ضمیر اگر اسپیکر ہے, اس نے نیو اوفینس لیا ہوگا the way his domain has been invaded. And I think they don't like Yas Sadiq anymore. میں اس کے ایگزیکٹلی میں آپ سے جو گزارش کر رہا ہوں کہ where things are being pushed, آپ کا خیال ہے کہ انہوں نے نہیں اس پاکستان میں رہنا؟ دونوں وجہ سے, مورلی بھی اور انڈر کمپلشن بھی. آپ کا خیال ہے کہ صرف فضل الرحمان صاحب کا مسئلہ ہے؟ No, I understand in my humble capacity, it's much more than that. یہی تو کمال ہے. جب میں آپ سے گزارش کی, یہ جو خاموش انقلاب ہے, it has trickled down even. میں نے آپ کو کہا نا, آپ 100% نہیں کہہ سکتے, آپ بلک یا میجورٹی کہہ سکتے ہیں جو ان کے ساتھ ہیں نیچرلی کھڑے رہیں گے. یہ میری ذاتی ایک پرسیپشن ہے جی. جب آپ اتنا پش کریں گے اور ایسا ڈاکومنٹ دیں گے, بھلے آپ, میں وہ بات کرنے لگا ہوں, بھلے آپ اس حد تک لیں پولیٹیکل فورم کے کہ ڈکی میں چھپ کے آپ کے پاس جائیں, لیکن ان کے فورم پہ بھی کچھ نہ کچھ لوگ ضرور ہوں گے جو ریزنٹ کریں گے اس کو. اور جب آپ اتنے مارجنل, مولانا صاحب کے فورم پہ کون ہے؟ میرے خیال میں مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں کہ حافظ حسین احمد صاحب ان کے بہت قیمتی ممبر تھے, ٹھیک ہے جی, کہاں گئے, کیوں گئے؟ وہ شروعات تھیں. آپ کا خیال ہے کہ وہ فیلڈز ٹریکل ڈاؤن انہوں نے اعتراض کیا تھا؟ آپ کے سامنے ہے جی. مولانا صاحب کا دیکھیے, مولانا فضل الرحمان JUI کی ایک فالوئنگ تھی, ان کی ایک بڑی اسٹرینتھ ہے, اور ان کی اپنی ایک نش ہے پولیٹیکل, اسپیشلی بلوچستان میں, اینڈ ٹو این ایکسٹینٹ ان KPK میں, ٹھیک ہے جی. لیکن جب وہ, اور وہاں پہ بڑے بڑے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں, ان کے ساتھ بڑے بڑے ڈیڈیکیٹڈ ان کے ممبر ہیں جو بڑے پیور بھی ہیں, لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ ہماری سمبولیکلی پارٹی کی یا پارٹی کی قیادت کی یہ رسپیکٹ ہے, اب اور بھی تو پرو ریلیجس سینٹیمنٹ کی جماعتیں ہیں, ان کے متعلق یہ سینٹیمنٹ کیوں نہیں ہے؟ کیا نظر آتا ہے آپ کو پاکستان کا؟ انشاءاللہ جی, آئی ایم ویری مچ آپٹمسٹک. یہ ہم ایک آپ سمجھیں کہ ایک سرجری سے گزر رہے ہیں قوموں کی سفر میں. 76 77 8 ایئرس, یہ کوئی بہت بڑا سفر نہیں. ہمارے اتنے سالوں میں, میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ کنڈنس پیریڈ ہے اس سب کا جو کچھ ہوتا رہا, لیکن جو کچھ ہوتا رہا پہلے چل جاتا تھا, اب ایک چیز بھی نہیں چلی. One thing they wanted to do they could not. یہ تبدیلی ہے. ابھی یہ چونکہ نمایاں نہیں ہے, ابھی یہ گورننس میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی, یہ عوام الناس کا یہ جو مزاج ہے. یہ جو الیکشن, میں دوبارہ آپ کو لے کے جاؤں گا, یہ جو الیکشن تھا, اور اس الیکشن میں, اینڈ مائنڈ یو,
اس میں جو بہت بڑا چنک ہے, more than 50%, وہ پاکستان کی یوتھ ہے, who are the future custodians of this country. Today they have been through this transition and this turmoil. انہوں نے آج دیکھا ہے کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے اور ہم کیسے کھڑے ہوئے اور ہم نے کیا اچیو کیا ہے. یہ بہت بڑی ایک خوشائن بات ہے کہ جو فیوچر کسٹوڈین آف پاکستان میجر چنک ہیں اس تبدیلی کے اظہار کا. اور یہ جب کتنی دیر تک یہ کر سکیں گے. آئی تھنک وی آر اٹس اباؤٹ ٹائم کہ اٹس گوئنگ ٹو اینڈ اپ ویری سون. اللہ کرے یہاں پہ میں ایک بات کہوں گا, اللہ کرے کہ یہ ایک بلڈ لیس اسموتھ ٹرانزیشن ٹو ریالٹی ہوئے, اللہ کرے جی. لیکن جب آپ قوموں کی تاریخ پڑھتے ہیں تو وداؤٹ اسپلنگ بلڈ یہ ہوئی تو نہیں جی. لیکن اللہ کرے کہ ہمارے نزدیک بہت ساری مثالیں ہیں. افغانستان کی مثال ہے, سری لنکا کی مثال ہے, بنگلہ دیش کی مثال ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں شعر آئے شعر آ جاتا ہے. پیپل آر مسٹیکن اور اٹ ول بی ویری سیڈ جی. ایک سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ پولیٹیشنز, زرداری صاحب نے ایک زمانے میں تمام پولیٹیشنز کو ملانا چاہا تھا کہ پولیٹیشنز کو حکومت کرنے دی جائے, انٹروین نہ کیا جائے فرام دوز جو عسکری قوتوں کی جانب سے. میں بڑی کلیئر لفظوں میں کہہ لیتی ہوں. بٹ انفارچونیٹلی PDM-1 بھی بنی تو انہی کے تعاون سے بنی. ابھی جو گورنمنٹ اس وقت بھی ہے, یعنی اینٹ کتے کا بیر کم پارٹیز میں تھا, دے پٹ دم ٹوگیدر اور حکومت چل رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ ایک طرف یہ لوگ ملتے ہیں, یہ ایک پیکٹ کرتے ہیں. 2010 میں بھی جو یہ آئینی ترامیم ہوئی تھیں وہ بھی انڈر دا انفلوئنس آف آرمی اس وقت کی, اور زرداری صاحب نے سائن کیا تھا 2010 میں. اب بھی یہ مسودہ تیار کیا گیا. کیا وجہ ہے کہ ایک طرف یہ پولیٹیشنز جو ہیں یہ اس بات کو ریئلائز بھی کرتے ہیں کہ جب ہمارا ٹینیور ہوتا ہے, جب ہماری حکومت ہوتی ہے تو ہمیں آرمی کے جو جنرلز ہیں وہ اتنا مداخلت کرتے ہیں کہ ہمیں حکومت کرنے نہیں دیتے, اور دوسری طرف چھپ کے ملاقات بھی کرتے ہیں, ڈکیوں میں بیٹھ کے جاتے بھی ہیں, اور پھر انہی کی یعنی دے آر ناٹ سنسیئر ود دا کنٹری. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ان کے کال اور فیل میں تضاد ہے؟ کہتے وہ یہ ہیں کہ انٹروینشن نہیں ہونی چاہیے, اور آن دا ادر سائڈ انہی کے قدموں میں جا کے بیٹھتے ہیں. عربین, یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں نا جی حضرات, ان کا بڑا سمپل چارٹر ہے. ان کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں جب یہ حکومت میں اور جب میں حکومت میں نہیں ہے. یہ جب حکومت میں نہیں ہے ان سب کی وہی سٹیٹمنٹ ہے, اور جب حکومت میں ہے پھر سب کی وہی سٹیٹمنٹس ہیں. اچھا, اب آپ مجھے ایک بات بتائیے, اس وقت جو ہمارا چند جو دو بڑی جماعتیں ہیں, لے لی جائے مطلب مسلم لیگ نون اور اپنا پاکستان پارٹی, آپ اس لیڈرشپ سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. ان کے جو امیڈیٹ سکسیسرز ہیں ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ پہلے تو یہ ڈٹرمن کریں نا ان کا فائبر کیا ہے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. پاکستان میں آئندہ بھی میں آپ کو گزارش کرتا ہوں جی, اگر ہماری جو ہمارا جو پولیٹیکل فائبر ہے انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور اپنی صفوں پہ میرٹ اور کریڈینشل اور آبجیکٹو پالیٹکس نہ کی, کل بھی فوج انٹرفیئر کرے گی, اور یہ خود دعوت دیں گے انہیں, یہ خود دعوت دیں گے انہیں. میں آج یہ میں بتا رہا ہوں کہ میں گزارش کر رہا ہوں, یہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اس میں میں تھوڑی سی وضاحت آپ سے درخواست کروں گا کہ مجھے دے دیجیے. میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں, بالکل ایکیڈیمیکلی ایک مثال دیتا ہوں. ہماری ان دو بڑی جماعتوں نے ایک فیصلہ کیا جس کو چارٹر آف ڈیموکریسی کہا جاتا ہے. اس کی ہر شک میرے حساب سے بے معنی ہے, چونکہ ہر وہ چیز شک پاکستان کے آئین میں ویسے بھی ہے پروویژنٹ. میں بانفس نفیس انہی کے ایک آرکیٹیکٹ سے بات کرنے کا موقع, میں کہا یار مجھے بتاؤ صحیح, جب آئین میں سب کچھ ہے تو علیحدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا بھائی جان ایک ہی چیز ہم کرنا چاہتے تھے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں تب مکمل کریں گے. ایک فیصلہ کیا تھا, اور آپ دیکھ لیجئے 2007 2013 2018 ٹرمز مکمل ہوئی کہ نہ ہوئی. ایک فیصلہ کیا تھا, ایک فیصلہ. یہ ایک آپ کے سامنے مثال ہے. اب آ جائیے ادارے کی بات, ادارے کی انٹرفیئرنس کی بات کرتے ہیں. ہمارے سامنے پھر یہ مثال ہے عمران خان کی, مجھے مجبوراً دینی پڑتی ہے. ایک شخص کھڑا ہو گیا ان کے سامنے جی, ایک شخص کھڑا ہوا ہے,
مجھے کہتے ہوئے اچھا تو نہیں لگتا، لیکن حقیقت ہے کہ اس باعزت وردی کے اوپر خواجہ سراؤں کی وردی ان کو پہننی پڑی. Isn't it a shame؟ یہاں پہ لے گیا وہ ان کو. ایک میرٹ کا آدمی کھڑا ہوا ہے، ایک میرٹ کا آدمی. تو کہنے کی میں ان فیوچر تو چلیں ایک پروجیکشن ہو سکتی ہے، ماضی میں اس کے لیے آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اس میں تو کوئی ابہام نہیں نا، یہ تو ایگزیکٹلی دس از واٹ ہیز ہیپنڈ جی. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ سیاسی پولیٹیکل جو ہمارا فائبر ہے، نام لینا شروع کر دیجئے. میں آپ کو کہتا ہوں 336 کا ہاؤس ہے غالباً خواتین کی سیٹیں ملا کے. میں اگر آپ کو عارف بہن مجھے آپ 10% which comes to about 36، میں کوئی افلاطون یا کوائنٹ اسٹائن یا اس کی بات نہیں کر رہا، یا میں کہہ رہا ہوں کہ مناسب اچھے شہری جو ایک انٹلیکٹ اتنا ہو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عوامی نمائندے، کریڈنشل، میرٹ اور کلین. آپ مجھے 10% نام گن دیجیے. یہ برا نہ مانے میرے سیاسی دوست اور بھائی اور بہنیں اور بیٹیاں، یہ حقیقت ہے. پرابلم یہاں پہ شروع ہے جی. آج بھی اس مسئلے کا حل اینڈ اسپیشلی ان کنسیڈریشن آف، یہ لمبا ایک موضوع ہے میری جو آپ کے ساتھ لاسٹ وزٹ میں جو پہلا پروگرام تھا اس میں ہم نے تفصیل سے بات کی تھی. آج میں دوبارہ اس بات کو دہراتا ہوں کہ ویئر پاکستان از لوکیٹڈ، پاکستان شیل ریویل ٹو بی predominantly a security state. جو انٹرنیشنل پاورز ہیں ان پاور کوریڈورز کا جو کلیش ہے اس کا ہم بیک یارڈ ہے. ہم اس فوکس سے نہیں نکل سکتے. اور اس ساری سچویشن میں اچھا ہے یا برا ہے، یہی ایک ادارہ ہے پاکستان میں ہمارے یہ 3 دفاعی ادارے. دیکھ لیں دنیا کے اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں، ہر ادارہ ہمارا 135-36 سے نیچے ہے یہ 3 اداروں کے. یہ بھی سننے والوں کو شاید بات کڑوی لگے لیکن یہ بھی حقیقت ہے. میں اسی کے لیے کہتا ہوں کہ فوج کا ادارہ ہی ہمارا بہترین ہے، عدلیہ بھی ہماری زیرو ہے. ٹھیک ہے. اب میں اس کو مکمل کروں آپ کے سوال کو جی. کل بھی چونکہ یہ اتنا بڑا سبق ہوا ہے، چونکہ آج ہمارے پولیٹیشینس کے لیے اسپیشلی لیڈرشپ جو کہ عمران خان ہے، اور یہ اسپیشلی میرا میسیج ہے پی ٹی آئی کے لیے، اللہ تعالیٰ عمران خان کو زندگی اور صحت دے اور شاید موقع بھی دے دوبارہ ان آفس آنے کا. لیکن عمران خان نے اپنا کام کر دیا ہے. عمران خان نے اپنا کام کر دیا ہے. پاکستان کی عوام الناس نے اس کو بھرپور انداز میں آنر کیا ہے 8 فروری کو. اب جو ہماری نیکسٹ ایئر آف لیڈرشپ ہے، یہ مکمل ذمہ داری ان کے اوپر ہے ٹو کیری اٹ آن. پرسنالٹیز نہیں رہتی ساری عمر کے لیے، نبی پیغمبر نہیں رہے جی. لیکن یہ جو تبدیلی اور جو مزاج عمران خان نے پاکستان میں آج انویسٹ کر دی اور پاکستان کی عوام نے جس کا اظہار کر دی ہے، یہ سب سے بڑا اونس آف رسپانسبلٹی ہے نیکسٹ ایئر آف لیڈرشپ کے اوپر کہ اس کو انکیش کریں، اس کو کیری آن کر سکیں. انہوں نے ساری بندشیں توڑ کے، کوئی کسی کو ووٹ لے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ کی ضرورت نہیں پڑی، کسی کو لانا نہیں پڑا، خود جا کے ہر آدمی نے ووٹ ڈالا ہے. انہوں نے سارے وہ جو بیریئر تھے، جو کنونشن، میں بڑے وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں ود ایکسیپشن آف سوائے سدرن پنجاب ٹو این ایکسٹینٹ، انٹیریئر سندھ یا بلوچستان، رورل بلوچستان جو کہ زیادہ رورل، تقریباً باقی پاکستان جس کو اگر آپ ہماری قومی اسمبلی کے نشستوں میں ٹرانسلیٹ کریں گی، اگر آپ ابھی کر لیجئے، تقریباً 70% سے اوپر بنتا ہے. 70% پاکستان کی بائی اینڈ لارج عوام نے وہ جو کنونشنل تھے، وڈیرے کا، بڑے کا، چودھری کا، ملک کا، جٹ کا، وہ سردار کا ووٹ توڑ کے، ساری بندشیں توڑ کے خاموشی سے جا کے ووٹ ڈالا ان ساری بندشوں کے باوجود. اب یہ عمران خان نے اپنا کام کر دیا ہے. عمران خان بونس سے اللہ تعالیٰ اس کو زندگی اور صحت دے گی. یہ سارا کچھ میں دوبارہ دہراتا ہوں جو سیکنڈ ٹیئر آف لیڈرشپ ہے، انہوں نے متحد ہونا ہے. دے شوڈ کم اپ وتھ پالیسیز. خالی حکومت میں آنا بات نہیں ہے. پاکستان کو جو بھی اب گورننس میں جو ذمہ داری جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اقتصادی طور پہ، یہ بہت بڑا چیلنج ہے جس پہ میں بہت اپٹمسٹک ہوں، کیونکہ پاکستان کی اکانومی کے فنڈامنٹلز اتنے اسٹرانگ ہیں کہ تھوڑی سی بھی مناسب گورننس ہو جائے ہم اٹھ سکتے ہیں جی. بہت شکریہ جناب تنویر سلطان صاحب. سوالات تو بے انتہا ہیں، مگر میں انہوں نے انٹرنیشنل پاکستان کی جو پولیٹیکل پوزیشن ہے نا، یعنی جیو پولیٹیکل پوزیشن ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. عمران خان جب جاتے ہیں تو یہ ان کی وزٹ ہوئی تھی رشیا کو، ٹھیک ہے، امریکہ کو یہ پسند نہیں تھا. اب آج بھی امریکہ کے جو سیکرٹری خارجہ ہیں، ہی از ہیئر ان پاکستان، اور وہ آرمی چیف کو بھی ملے ہیں، باقی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. امریکہ وڈ ناٹ الاؤ اٹ.
انڈیا رشیا کا ملا ہے نا, رشیا کا سیکرٹری نائب خارجہ آیا ہوا ہے پاکستان میں, انہوں نے ملاقات کی ہے. ویئر ایز انڈیا کین ٹیک اسٹینڈ. ابھی امریکہ نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ آر ٹی کو انڈیا میں بلاک کیا جائے, اس نے کہا نو وی ول ناٹ بلاک آر ٹی بیکاز دے آر ٹرائنگ ٹو بلاک آر ٹی اراؤنڈ دا ورلڈ. اب بھی اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کیا جائے گا جو وزیر خارجہ, بیکاز دے وانٹ ٹو بلاک رشیا, اور رشیا کیسے لے رہا ہے کہ اگر یوکرین کو جو ایمونیشن گیا اس میں فائر آرمز میں پاکستان کی وہ بلٹس بھی تھیں جو وہاں میں تیار ہوئی ہیں. یہ دونوں کو آپ کرتے ہوئے ریپ اپ کر دیجیے. انڈیا میں ذرا بعد میں بات کرتا ہوں جی, پہلے میں پاکستان کی بات کروں. میں آپ کو آسان طریقے سے اس کا جواب دیتا ہوں. عارف بین کی ایک بات بتائیے, کیا ہم امریکہ کی مرضی سے نیوکلیئر بنے ہیں؟ نو. تھینک یو ویری مچ. تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ اف وی آر ڈٹرمنڈ, دیکھیں ہم دنیا کے گلوب سے باہر نہیں نکل سکتے, ہمیں جو انٹرنیشنل دنیا کی برادری ہے اس کے ساتھ ہی چلنا ہے. ہم یہ کہیں کہ بالکل آئسولیشن, یہ ریئلسٹک بات ہے ہی نہیں تھی. اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم کس طریقے سے جو پاکستان کا انٹرسٹ ہے اس کا تحفظ کرتے ہوئے ہم اس دنیا کی برادری میں چل سکیں. اس میں بڑے چیلنجز آئیں گے. ایکچولی ان کو ہم نے اتنا آسان راستے دکھا دیے ہوئے ہیں کہ وی آر سو ایزیلی ونریبل ٹو سکم ٹو دیئر ڈیمانڈس. انفارچونیٹلی اب وہاں سے مزاج تبدیل کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے, میں نے گزارش کی نا کہ ہم امریکہ کی مرضی سے نیوکلیئر بنے, بالکل ہو سکتا ہے. چونکہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس کے اوپر ایکچولی بڑا ڈیٹیلڈ پروگرام چاہیے. جغرافیکلی میں اسی کے لیے اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان ایک معجزہ ہے. پاکستان از اے فینومینا, پاکستان از ناٹ اے کنٹری. اس کی جو کریشن ہے ڈیوائن ہے, لیکن یہ ایک اور موضوع ہے اور ایک اور طرف یہ بات جائے گی, اس کو میں بھی نہیں کرتا چونکہ کئی ذرات سے نہیں اگری کرتے. یعنی ویئر وی آر لوکیٹڈ, میں نے گزارش کیا کہ اگر آپ 16th سینچری 15th سینچری آنورڈ لیں, وہ پار کوریڈورس کا اس وقت بر صغیر ہندوستان تھا, ہم اس کی ایج تھے. یہ بولان پاس اور خیبر پاس تھی ہندوستان کی. پچھلے آپ سمجھیں کہ تقریباً 2000+ سال کی انویژنز یہاں سے ہوئی ہیں. اس انویژن کا بلنٹ پاکستان نے آج لی ہے, اس کوریڈور کا. میں اس کو فردر لیبریٹ کرتا ہوں. نیو ورلڈ آرڈر, لیٹ سے ورلڈ وار 2 کے بعد 45 کے بعد 2 بلاک بن گئے, کیپٹلسٹ اور سوشلسٹ بلاک. ہم اس کی چونکہ بالکل ویج کے اوپر تھے سوشلسٹ بلاک کے, رشیا بالکل افغانستان کے اوپر تھا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ پھر اس کے بعد دیکھیں جی چیلنجز ہم جس سے گزرے ہیں. Pakistan opted to go with the capitalist bloc rather than with the socialist bloc. It was an elected option. کئی لوگ یہ کہتے ہیں دونوں, یہ کہنے کی باتیں ہیں, وہ لمبی تفصیل اس میں نہیں آتا. اس میں سب سے پہلی ورڈکٹ مسٹر جناح نے دی تھی. Probably I'll refer to the first cabinet meeting. فرسٹ کیبنٹ میٹنگ یہ غالباً ہوئی تھی 21 اور 23 اگست 1947 کو, جس پہ ڈیسیژن تھا کہ ہم نے اس طرف جانا ہے. اس تفصیل میں نہیں جاتا, اپنی جگہ پہ ایک پورا سب بہرحال ہم اس طرف گئے. اس کے بعد آپ 3 میں میجر ایپیسوڈ اس کے بتاتا ہوں. کولڈ وار, جس پہ U2 آپریشن پاکستان سے ہوتا تھا. ہم پاکستان سے روس کے گھر میں دیکھتے تھے. آپ کا کیا خیال ہوگا, کیا سینٹیمنٹ ہوگا دین سوویت یونین کا ہمارے متعلق, جب آپ ایک بلاک چنتے ہیں. اور اس میں یہ نہیں کہ کوئی وہ الیکٹیو چوائس تھی, وی ہیڈ ٹو چوز. پاکستان کی کریشن کے بعد جہاں پہ ویئر وی اسٹوڈ, اور جتنا ہاسٹائل ہمارا پیرنٹ کنٹری میں کہوں گا اس کو ہندوستان کو, اسی سے ہم تخلیق پاکستان کی ہوئی. مگر روئن ہو گیا اس سٹینس کے بعد پاکستان روئن ہوا. ابھی نہیں بھی آگے آئیے, چونکہ وہ چیلنجز تھے. اس کے بعد آپ دیکھیے ہم نے سوویت افغان وار, ہم نے اس کی قیمت دی, کوئی شک نہیں, ہیروئن دی, 3 ملین ریفیوجی دی, لیکن ایک سیکنڈ, ہر چیز اس کے ایک منٹ نہیں دی, بٹ پاکستان کو آپ نے بچایا. میں اس بات میں پھر نہیں, آپ کا خیال ہے کہ ان کا جو ڈیزائن تھا, یہ انٹینشن تھی, وہ تھی جسٹ دا بیرن ماؤنٹنز آف افغانستان, وارم واٹر ایکسیس, یہ تو زارس کے وقت سے ان کا پروگرام تھا. اس کے بعد آئی آپریشن انڈورنس فریڈم, 14 سال پاکستان ISI in whatever form, we resisted and we fought and we protected Pakistan. قیمت ہوتی ہے ان چیزوں کی. آپ کہیں کہ یہ فری میں ہوگا آپ کو, it never happens. It's not being a realist, not being realistic about it. We paid the price, but it was a trade-off. آگے بھی جہاں پہ کیوں اس وقت بیٹھے سے, اچھا مائنڈ یو ساری چیز کے ساتھ 2-3 ایک ایسے فیکٹرز ہیں پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے, جہاں پہ ہمارے اتنے شارٹ فالز ہیں, وہاں پہ کچھ ہماری اسٹرینتھس بھی ہیں. ہمارا نیوکلیئر ہونا,
پاکستان کی ہوم گرون اکانومی، اس کے اوپر آپ کبھی میرے ساتھ پروگرام کیجئے کہ کیسے ہم یہ ڈبل ڈیجٹ انفلیشن، کیسے اتنا ٹاپ ہیوی ڈیٹ سروسنگ ہم افورڈ کر رہے ہیں. پاکستان کی اکانومی، میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، کسی اکانومسٹ کو بٹھائیے میرے ساتھ، کوئی اکانومی کا پروفیسر اس کو نہیں الیبریٹ کر سکتا کسی کتاب میں جیسے ہم سروائیو کر رہے ہیں. آگے چلیے. ان ساری چیزوں کے باوجود یہ آج بھی میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر ہم ان کی منتیں کر کے اپنی حکومت بنا کے بیٹھے ہیں تو پھر آپ کیا توقع کریں گی؟ لیکن انشاءاللہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ آج پاکستان کی عوام الناس کی جو ورڈکٹ ہے دیٹ کی ناٹ بی اگنورڈ. عمران خان تو ایک انڈیویجول ہے، کوئی شک نہیں، اس کی وجہ سے ساری تبدیلی. اس سینٹیمنٹ کو کہاں پہ کریں؟ اچھا اب آ جائیے، امپورٹنٹ نہیں، آپ کے سوال کا دوسرا حصہ بھی رہتا ہے جو آپ نے ہندوستان کی بات کی. دیکھیں ہندوستان اور پاکستان کو جب آپ کمپیئر کرتی ہیں، یہ بھی ایک موضوع ہے جس کو بڑی ایلیبریٹ. دیکھیں انڈیا had always been, when it comes to India-US relationship, ہمیشہ ڈپلومسی میں ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے who's on giving end and who's on receiving. India had always been on giving end. I doubt it. No, آپ کریشن آف پاکستان دیکھ لیجئے، اور لمبی پر ہمارے پاس چونکہ ٹائم اتنا نہیں، اس پہ کبھی پروگرام کیجئے. آلویز میں آپ کو ہسٹوریکل فیکٹس کے ساتھ بتاؤں گا. باوجود اس کے کہ انڈیا بلیٹنٹ واضح سوویٹ بلاک کے ساتھ تھا، اس کے باوجود امریکہ نے ہمیشہ کوریڈور کھلا رکھا. اس نے پاکستان کو جتنی بھی امداد دی ہمیشہ شرط رکھی کہ ہندوستان پہ آپ استعمال نہیں کریں گے اس کو unless they are aggressor. جتنی بھی پاکستان کو سپورٹ دی it came with this condition. India, because India had always been on giving end. انڈیا اور پاکستان کا جب آپ کرتی ہیں توازن، مائنڈ یو ایک چیز نہیں، انڈیا از گیونگ اینڈ سے مراد یہ ہے کہ امریکہ آلویز گیو بیک ٹو انڈیا. نو ناٹ گیو. America is more. India itself doesn't give anything. نہیں، when I'm saying giving end، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈپلومسی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بارگین کرتے ہیں اور ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے. اس میں ہمیشہ انڈیا کی اسٹرینتھ رہی ہے زیادہ بیکاز آف دیئر نمبرز. اس ویج کے اوپر ہندوستان امریکہ تو وہ روزویلٹ اور وہ سارے ٹرومن میں لمبی بات ہو جائے گی، دے نیور وانٹڈ کریشن آف پاکستان. صحیح. سو انڈیا از گیونگ اینڈ سے مراد یہ ہے کہ انڈیا کو ہمیشہ نوازا جاتا ہے. نو، انڈیا ہمیشہ جب بھی آپ وین آئی ایم سیئنگ گیونگ اینڈ انڈیا ہے تو امریکہ از مور سبسروینٹ ٹو انڈیا فار دیئر سپورٹ. جی for their support, but because of China, so many factors, جس میں سب سے بڑا فیکٹر چائنا ہے. انڈیا نے رشیا سے بھی بینیفٹ لیا، امریکہ انڈیا کی فیورز دینا چاہتا ہے بیکاز آف چائنا اینڈ بٹ ابھی رشیا اور یوکرین کی وار میں انڈیا میڈ منی آن بوتھ سائڈ. دیکھیں میں نے آپ کو گزارش کیا نا کہ ان کی دیکھیں تو وائی پاکستان کی ناٹ ڈو دس. سو مینی ریزنس. فار ایگزامپل پہلی سب سے بڑی دیکھیں آج دنیا میں بہت بڑی بات ہوتی ہے نمبر گیمز، کنزیومر مارکیٹ. India is 1/5 of the global globe, 1.5 billion people by themselves. پاکستان 25 کروڑ مسلمانوں کا ملک، نیوکلیئر، یہ ساری ہمارے اگینسٹ جاتی ہیں یہ چیزیں. مسلمان ہونا آپ کے اگینسٹ. آپ کا خیال ہے کہ آر دا مسلمس ٹریٹڈ ایکول ان دس ورلڈ؟ آر دا مسلم، میں آپ کو سوال کرتا ہوں. تھینک یو. آپ کا خیال ہے کہ بینگ نیوکلیئر آر وی ایکسیپٹیبل ٹو دا ڈیولپڈ ورلڈ اینڈ دا ویسٹرن ورلڈ؟ تھینک یو ویری مچ. تو ابھی آپ نے کہا نا کیوں، تو یہ فیکٹرز ہیں جن فیکٹرز کی وجہ سے پاکستان اس کے باوجود، میں بعض کا ہماری نالائکیاں بہت ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں ہمیشہ پاکستانی کو کہتا ہوں کہ پلیز وین اٹ کمس ٹو انٹرنیشنل کمپیریزنس تو آپ ذرا پاکستان بیشنگ اپروچ مت رکھیے. آپ دیکھیے کہ انڈینز کیسے اپنے آپ کو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. آج کا پروگرام ہمارا ٹائم سے ہم باہر نکل گئے. میں تنویر سلطان صاحب کو ضرور بلاؤں گی. آج کا پروگرام شروع بھی اسی نہج پہ ہوا تھا کہ دس از یور ایٹیٹیوڈ وچ میکس اے ڈفرنس. اینڈ آف کورس اگر ہم پاکستان کے تمام اداروں کی بات کرتے ہیں انٹرنیشنل ریٹنگ میں آپ کے سامنے آتی ہے، اس میں آرمی بھی آتی ہے. یس پیپل آر سیلفش، وی آر دا ہیومن بینگز. چند جنرل سیلفش ہے، انہوں نے بڑی زیادتی بھی کی، مگر بہت سے لوگ جنرل حمید گل کو اب برا کہتے ہیں. اٹ واز دیٹ ٹائمز نیڈ کہ آئی ایس آئی رول پلے کرتی، وچ آئی ایس آئی پلیڈ ویری ویل. اب کی جو غلطیاں ہیں ان میں غلطیوں کی اصلاح کر لی جائے. اور اس خطے میں ظاہر ہے آپ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب ہمارے پولیٹیشنز کہتے ہیں کہ جی آپ امریکہ میں کمپین چلائیں پاکستان کے لیے، اور کس جج دے کام واسطے کمپین چلاؤ، پولیٹیشنز کے لیے کمپین میں. ڈونٹ ڈیفیم یور اون کنٹری. سر بہت شکریہ.
کنکلوڈ کر دیجئے گا, اور وی وڈ ریکویسٹ یو ٹو پلیز کم, تاکہ آپ پہ بھی ایک دم سے, ابھی تو آپ 1 سال کے بعد تقریباً ملاقات ہو رہی ہے تو بہت پریشر تھا آپ پہ, تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے ونس ان اے وائل آپ سر تشریف لایا کریں, تاکہ دیز آر دا تھنگز وچ کین میک پیپل تھنک کہ پاکستان کتنا امپورٹنٹ ہے. ہم ہر جگہ اپنے آپ کو بیش کرتے ہیں, ہم ہر جگہ اپنے آپ کو انڈرمائن کرتے ہیں, وچ از رانگ. جی, میں سب سے زیادہ اپنے سننے والوں کو کہوں گا, چونکہ بہت لوگ اور اسپیشلی پاکستان سے باہر جو پاکستانی حضرات ہیں وہ بہت زیادہ کنسرن ہے اباؤٹ پاکستان, اور میں ان کو ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ ریمین پازیٹیو. ہم ایک بڑے مشکل سفر سے گزر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارا اس سفر کا حصہ ہمارا گزر چکا ہوا ہے. پاکستان کی عوام الناس نے ورڈکٹ دی ہے, میں دوبارہ دہراتا ہوں اس بات کو, اور انشاءاللہ یہ ٹرانسلیٹ ہوئے گی انٹو سم تھنگ ویری گڈ. جو مد مقابل اس کے فورسز تھیں وہ ایک ایک کر کے تقریباً اپنے انجام کو پہنچ گئی ہیں, اگر ان میں تھوڑی سی بھی غیرت ہو تو. لیکن انشاءاللہ جو اگر نہ انہوں نے ضد کی تو اس سے بھی برا ان کا حشر ہوگا. جی آپ دیکھیے گا, اور یہ جو تبدیلی پاکستان کی نے جس کا اظہار کیا پاکستان کی عوام الناس سے 8 فروری کو, یہ انشاءاللہ ضرور ٹرانسلیٹ ہوئے گی. آپ دعا کریں اور ہمیشہ آپٹمسٹک رہیں پاکستان کے لیے. چونکہ میں اب یہاں پہ آپ نے چونکہ یہ بات کہی ہے تو میں کہوں گا, میرا ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے جی کہ پاکستان کی جو کریشن ہے, میرا یہ بلیف ہے عارفہ بہن کہ پاکستان کی کریشن ڈیوائن ہے. پاکستان دنیا کے جو تاریخ کے محرر ہیں, اسٹینلے وولپرٹ نے بڑی زبردست کتاب لکھی ہے جن آف پاکستان, وہ کہتا ہے نو ویئر ان دا ڈاکیومنٹڈ ہسٹری آف ہیومن مین کائنڈ 4000 سال میں آپ نظریے کے بنیاد پہ کوئی اسٹیٹ کارو آؤٹ کریں, بٹ فار پاکستان وہ اسرائیل کو بھی نہیں مانتے جی. اور اس کی سروائیول, اس کا بننا اس سے بڑا اس معجزہ تھا, اور اس کا سروائیول اس سے بڑا معجزہ ہے. میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر ہم دنیا کی ساری مخالفت کے باوجود اسٹیٹ آف دی آرٹ نیوکلیئر بن سکتے ہیں تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. پاکستان میں یہیں پہ آپ دیکھ لیجئے, ایک ایوریج پاکستانی کا پوٹینشیل دیکھ لیجئے, کہیں پہ بھی دنیا میں جائے, ہم نے اس پوٹینشیل کو انکیش کرنا ہے. آج پاکستان میں ایک شعور اجاگر ہو چکا ہوا ہے, پاکستان کے عوام الناس نے اس کا اظہار کیا ہے, اس نے اب ٹرانسلیٹ ہونا ہے ان دا فارم آف اے پروڈکٹ. اللہ کرے کہ یہ ایک اسموتھ سوئچ اوور ہو جائے, لیکن نا امید مت ہوئی. چونکہ پاکستان کو میں ایک چیز فار ایگزامپل دوبارہ آپ سے گزارش کرتا ہوں, میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو پاکستان کی لمبرداری دی, میں ریفر کر رہا ہوں قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف, میں آفن سے کہ ٹیل می ون تھنگ اپارٹ فرام دا کلر آف ہز اسکن ہی ہیڈ کامن ود انڈین مسلم آف سب کانٹیننٹ. اللہ تعالیٰ نے کس شخص کو چنا اس لمبرداری کے لیے جی, اور کس پائے کا وہ شخص تھا, اور کہاں تک ایک دلیل کی بنیاد پہ, ایک دلیل کی کنوکشن کی بنیاد پہ اس نے دنیا میں وہ انہونی کر دکھائی. آج عمران خان, پھر میں مجبور ہو جاؤں گا چونکہ لوگ کہیں گے عمران, میں ایکیڈیمیکلی بات کر رہا ہوں جی, اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایسی جرت دی جو دنیا کی تمام, آج اللہ تعالیٰ کی ذات اور پاکستان کی عوام کے علاوہ کون سی چیز اس کے ساتھ کھڑی ہے جی, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی سے ہمکنار کر رہا ہے ہر چیز سے. ایکچولی پاکستان کو کر رہا ہے جی, یہ پاکستان کا اساس ہے. تو ریمین آپٹمسٹک, میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جی, اس پاکستان میں آپ دیکھ لیجئے 25 کروڑ عوام میں باوجود اس ٹرموائل کے, اس ڈبل ڈیجٹ انفلیشن کے, ہمارا اسٹینڈ آف لیونگ کہاں پہ ہے. جب لوگ پاکستان کہتے ہیں یار ہم نے جو سنا ہے اور دیکھا ہے, جب ہم ریسٹورنٹس پہ جاتے ہیں, آگے پیچھے بازاروں میں جاتے ہیں, ہمیں تو نہیں سمجھ آتی. آف کورس شاید بہت سارے سننے والے کہیں گے کہ میں پاکستان کے ایک طبقے کی بات کر رہا ہوں, میں ایگری کرتا ہوں, لیکن میرا پاکستان وہاں غریب کے چہرے پہ بھی اسمائل ہے. they are very calm, they are more optimistic about Pakistan than everybody. بہت شکریہ. جناب تنویر سلطان سے بات کی. 1146 آپ نے میرے پہ کہا ہے کہ میں فوج پر بات کرتی ہوں. دیکھیے سر, وی نیڈ پیپل لائک تنویر سلطان صاحب جنہوں نے بڑا پازیٹیو آج دیا. یس, آج سے تقریباً 4 سال پہلے 770 کی ٹیم ہمارے انڈین پروڈیوسرز کے ساتھ, سرداروں کے ساتھ جب ہم گئے تھے, ون تھنگ دے فیلٹ, بڑا انہوں نے اوپنلی اس کا اظہار بھی کیا تھا کہ جو ہی انہوں نے بارڈر کراس کیا تھا تو جو عام آدمی کے, غریب شہری تھے نا, گاؤں تھے, ان کے جو چہرے نظر آئے تھے, ان چہروں پہ جو طمانینت, سکون نظر آیا تھا, وہ کہتے ہیں وی کوڈ فیل اے ویزیبل ڈفرنس تھا جو ہم نے لوگوں میں محسوس کیا تھا. تو آج جو تنویر سلطان صاحب سے بات ہوئی ہے, یقیناً اللہ کرے کہ ہم پاکستان کو بہتر سے بہتر دیکھ سکیں, بتا سکیں. آپ سب نے بھی پازیٹیو رہنا ہے انشاءاللہ تعالی. خطے کے حوالے سے بات ہوئی, کریڈٹ گوز ٹو تنویر سلطان صاحب. وہ کہتے ہیں نا ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. بعض اوقات آپ ان چیزوں کو کی وضاحت کرتے ہیں کہ لوگوں کا
تخیل خیال بدل جاتا ہے ان چیزوں کے بارے میں. سر آپ کا بہت شکریہ. وی لک فارورڈ سینگ یو اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ابھی اجازت دیجیے.